السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بے رحم پھپھی نے مجھے یتیم اور بوجھ کہہ کر ساری عمر تانے دیے اور اپنے بیٹے کو حویلی کا وارث بنا کر مجھے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا۔ میں چھت پر بنے اسٹور روم میں اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ پرانی کتابوں کے ڈھیر سے ایک پرانی آڈیو کیسٹ ملی۔ تجسس کے مارے میں نے اس پرانے ریکارڈ میں چلایا۔ اس میں موجود آواز اور اس بھیانک راز کو سن کر میرا سارا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھوپھی مجھے دھکے دینے اوپر آئیں۔ میں نے وہ ریکارڈنگ چلا دی کیونکہ رات کا پچھلا پہر تھا اور اس عظیم الشان حویلی کا گہرا سناٹا کسی آنے والے خوفناک طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ میں علی اپنے آبائی گھر کے ایک وسیع اور انتہائی سرد کمرے کے تاریک کونے میں اپنا سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا تھا، جبکہ میری بے رحم پھوپھی رفت اپنے لاڈلے بیٹے کامران کے ساتھ کمرے کے وسط میں رکھے اونچی پرتعیش کرسی پر کسی مغرور حکمران کی طرح تخت نشین تھی۔ اس کا چہرہ غصے، تکبر اور مجھ سے ہونے والی شدید نفرت کے باعث بالکل سرخ ہو رہا تھا۔ وہ مجھے انتہائی حقارت بری غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے میں کوئی انسان نہ ہوں بلکہ کوئی رینگنے والا حقیر کیڑا ہوں۔ یہ وہی شاندار حویلی تھی جہاں میں نے اپنا بچپن انتہائی لاڈ پیار سے گزارا تھا، لیکن میرے شفیق والدین کے اچانک اور المناک انتقال کے بعد یہ وسیع و عریض جگہ میرے لیے ایک تنگ و تاریک کا قید خانہ بن چکی تھی۔ میری پھوپھی رفت نے میرے سر سے والدین کا سایہ اٹھتے ہی اس حویلی کے تمام سیاہ و سفید پر مکمل قبضہ کر لیا۔ پھر ساری عمر انہوں نے مجھے یتیم اور بوجھ کہہ کر ایسے ایسے زہریلے اور تکلیف دہ تانے دیے جن کے گہرے زخم میرے دل اور میری روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکے تھے۔ جب بھی میں انجانے میں کوئی چھوٹی سی غلطی کر بیٹھتا یا محض اپنا کام ہوتے ہوئے ان کے سامنے آ جاتا تو وہ مجھے فوراً میری یتیمی اور بے بسی کا احساس دلاتی اور مجھے یہ باور کرواتی کہ میں ان کے ٹکڑوں پر پلنے والا ایک انتہائی بے سہارا اور احسان فراموش انسان ہوں۔ ان کی روزمرہ کی کڑوی اور زہر آلود باتوں کا مستقبل چبن نے مجھ سے میری تمام تر معصومیت اور بچپن کی ساری خوشیاں بے دردی سے چھین لی تھی۔ دوسری طرف ان کا اپنا سگا بیٹا کامران تھا، جسے انہوں نے دنیا کے ہر ممکن آسائش اور بے پناہ محبت دے رکھی تھی۔ کامران جو بالکل میرا ہم عمر تھا، اس حویلی کے ہر کمرے، ہر قیمتی چیز پر صرف اپنا حق سمجھتا تھا، اور میری پھوپھی رفت اسے اس پرشکوہ حویلی کے ایک چھوٹے مطلق العنان بادشاہ کی طرح پال رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس مجھے اس گھر کے ادنا اور بے وقت ملازم سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ مجھے نیا لباس اور اچھا کھانا تو درکنار، عزت سے بات کرنے کا حق بھی حاصل نہیں تھا۔ آج کی رات تو جیسے میری پھوپھی رفت اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر چکے تھے۔ آج کوئی خاص بات یا میری طرف سے کوئی بڑی غلطی نہیں ہوئی تھی، بس ان کے میرے خلاف جمی ہوئی پرانی نفرت آج اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کامران کو محبت سے سینے سے لگایا اور انتہائی فخر اور تکبر کے ساتھ اسے اس عظیم الشان اور صدیوں پرانی حویلی کا اکلوتا اور حتمی وارث قرار دے دیا۔ انہوں نے نہایت بلند اور گرجدار آواز میں یہ ظالمانہ اعلان کیا کہ آج کے بعد اس گھر کی ایک ایک اینٹ اور حویلی کے تمام خزانوں پر صرف اور صرف کامران کا بلا شرکت غیر حق ہے۔ پھر میری طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے انتہائی سخت اور کاٹدار لہجے میں کہا، اے علی، تو اس گھر پر ایک بہت بھاری ناقابل برداشت بوجھ ہے۔ تو ایک ایسا منحوس سایہ ہے جس نے اس حویلی کی ساری رونقیں اور خوشیاں چھین لی ہیں۔ انہوں نے پوری طاقت سے چلا کر مجھے یہ ظالمانہ حکم دیا کہ میں اسی وقت، یعنی اس کڑکڑاتی سردی اور گہری اندھیری رات کے وسط میں، اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں، کیونکہ اب میرا اس گھر کی کسی بھی چیز یا کسی بھی شخص سے کوئی دور کا بھی واسطہ یا تعلق نہیں رہا۔ ان کی یہ روح فرسا باتیں سن کر تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔
حالانکہ میں ان کی روز روز کی تانا زنی اور جسمانی ذہنی زیادتیوں کا پوری طرح عادی ہو چکا تھا، لیکن آدھی رات کو اس طرح بے آبرو کر کے اپنے ہی گھر سے نکل جانے کا شدید دکھ ایک تیز دھار خنجر تھا جس نے میرے دل اور دماغ کو سیدھا چیر کر رکھ دیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ان کی منتیں کرنے کی بہت کوشش کی۔ میں نے انہیں واسطے دیے کہ اتنی رات کے میں کہاں جاؤں گا، لیکن ان کے چہرے پر موجود سنگ دلی اور بے حسی کی موٹی تہ نے مجھے مزید کچھ کہنے اور خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں اپنے دل میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اب میرے ان بہتے ہوئے آنسوؤں اور میری اس دل سوز فریاد کا ان کے پتھر بن چکے دل پر کوئی ادنا سا بھی اثر نہیں ہونے والا۔ میرا کزن کامران بھی اپنے مغرور ماں کے ساتھ کھڑا مجھ پر انتہائی طنزیہ اور خبیث مسکراہٹ کے ساتھ ہنس رہا تھا، جیسے وہ میری اس مکمل بے بسی اور در بدری کا عرصہ دراز سے بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہا ہو۔ میری اس تذلیل پر میری حلق میں ایک انتہائی کڑوا زہریلا گھونٹ اٹک کر رہ گیا۔ میں نے اپنے امڑتے ہوئے آنسوؤں کو بہت مشکل اور جبر کے ساتھ روکا، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر ان ظالم لوگوں کے سامنے مزید رو کر اور گڑ گڑا کر انہیں اپنی مزید تذلیل کرنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے شدید دکھ اور بے چارگی کے عالم میں خاموشی سے اپنا سر جھکایا اور اپنے حد سے زیادہ بوجھل اور کانپتے قدموں کے ساتھ اس بڑے اور سرد کمرے سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل آیا۔ باہر حویلی کا وسیع صحن مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور صحن میں موجود پرانے گھنے درختوں کے بڑے بڑے سائے حویلی کی اونچی دیواروں پر کسی خوفناک اور خونخوار دیو کی طرح رقص کر رہے تھے۔ اس سنسان صحن کو عبور کرتے ہوئے مجھے اپنے گزرے ہوئے بچپن کی وہ تمام سنہری یادیں شدت سے ستانے لگیں، جب میں اپنے شفیق والدین کے ساتھ اسی صحن میں بے فکر ہو کر کھیلا کرتا تھا۔ وہ سامنے دیوار کے پاس میری ماں کے لگائے ہوئے موتیے کے پودے تھے جو اب سوکھ چکے تھے، اور وہ کونا تھا جہاں میرے والد مجھے شام کے وقت کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ لیکن اب وہ سب کچھ ایک سراب اور دھندلا سا خواب بن چکا تھا۔ میری تلخ حقیقت صرف اور صرف اتنی تھی کہ میں ایک انتہائی بے سہارا، لاوارث اور دھتکارے ہوئے انسان کی طرح اپنے ہی آبائی گھر سے بے رحمی کے ساتھ بے دخل کیا جا رہا تھا۔ اس سرد اور ویران صحن سے گزر کر اب میرا رخ سیدھا حویلی کی چھت کی طرف جانے والی پرانی اندھیری اور خستہ حال لکڑی کی سیڑھیوں کی طرف تھا، جو سیدھی اس پرانے اور تاریک سٹور روم کی طرف جاتی تھی، جہاں میں نے اپنے والدین کے اچانک مرنے کے بعد سے اپنی بے بسی، محرومی اور تنہائی کے لاتعداد دن، بے شمار طویل راتیں اور رو رو کر گزاری تھی۔ وہ سٹور روم جہاں حویلی کا سارا فالتو ٹوٹا ہوا نکارا سامان رکھا جاتا تھا، در حقیقت پچھلے کئی سالوں سے وہی میری کل کائنات، میری پناہ گاہ اور میری تنہائی کا واحد سہارا ساتھی تھی۔ میں ان سیڑھیوں پر ایک ایک قدم چڑھتے ہوئے یوں محسوس کر رہا تھا جیسے اچانک میرے کمزور کندھوں پر دنیا جہان کا بوجھ اور تمام مصیبتیں رکھ دی گئی ہوں۔ میرا ہر قدم اٹھانا میرے لیے انتہائی اذیتناک اور جان لیوا عمل ثابت ہو رہا تھا۔ بالآخر چھت پر پہنچ کر رات کی تاریکی میں چلنے والی سرد ہوا کے تیز جھونکے نے میرے وجود کو مزید سن اور برف کر دیا، لیکن میرے اندر چلنے والی دکھوں اور تکلیفوں کی آندھی کے سامنے باہر کی یہ موسمی سردی کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اس خستہ حال سٹور روم کا بسیدہ اور پرانا لکڑی کا دروازہ کھولا، جو چرچراہٹ کے ساتھ عجیب اور خوفناک سی آواز کے ساتھ پیچھے کی طرف ہٹا۔ اندر حسب معمول گپ اندھیرا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دیوار کو ٹٹول کر ایک پرانا اور مدھم روشنی والا پیلا بلب جلایا، جس کی کمزور اور بیمار سی پیلی روشنی میں سٹور روم کے اندر بکھرا ہوا گرد آلود سامان، ٹوٹی پھوٹی کرسیاں، پرانی کتابوں کی بے ترتیب ڈھیر رات کے اس پہر مزید بھیانک اور اداس لگ رہے تھے۔ میں وہاں جا کر اس یخ بستہ فرش پر بے بسی کے عالم میں بیٹھ گیا۔
اور اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی بدقسمتی پر مزید نوحہ کرنے اور آنسو بہانے کے بجائے میں نے فیصلہ کیا اب وقت آ گیا ہے، میں اس ظلم کے محل کو چھوڑ دوں، اور اس لیے میں جلدی جلدی اپنا مختصر سا اور بکھرا ہوا پرانا سامان، جس میں چند پھٹے پرانے کپڑے، میری ماں کی کچھ آخری نشانیاں شامل تھیں، ایک پرانے اور بسیدہ سے کپڑے کے تھیلے میں سمیٹنے لگا، تاکہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے اور اس حویلی کے لوگوں کے جاگنے سے پہلے پہلے میں اس حویلی کی منحوس حدوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکوں، اور اندھیری اور یخ بستہ رات کی گہری تاریکی میں اپنی بے بسی اور تھکے قدموں کو نامعلوم منزلوں کی طرف اس سمت موڑ دوں جہاں تک جا سکوں۔ میں اس تاریک اور گرد آلود چھت کے حجرے میں اپنا پھٹا پرانا سامان سمیٹ رہا تھا، اور میرے دل میں ایک عجیب سی ویرانی اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ باہر چلنے والی سرد اور تیز ہوا چھت کے اس خستہ حال لکڑی کے دروازے سے ٹکرا کر خوفناک اور سنسناتی ہوئی آواز پیدا کر رہی تھی، جیسے وہ بھی میری اس بے بسی اور در بدری پر نوحہ کنا ہو۔ اس بسیدہ حجرے کی دیواروں پر جگہ جگہ جالے لٹک رہے تھے، اور چھت سے لٹکنے والے اس واحد برقی کمکمے کی پیلی اور بیمار سی روشنی ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ کانپ اٹھتی، جسے دیواروں پر عجیب و غریب اور ڈراؤنے سائے رقص کرنے لگتے۔ میرے ہاتھ شدت جذبات اور سردی کی زیادتی سے مسلسل کانپ رہے تھے، میری آنکھوں سے گرنے والے گرم آنسو میرے رخساروں کو بھگو رہے تھے، اس کھردرے اور یخبستہ فرش پر گر رہے تھے۔ میں نے اپنے کپڑے کے اس پرانے اور بسیدہ تھیلے میں اپنے چند جوڑے رکھے جو کئی جگہوں سے پھٹ چکے تھے اور ان پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ پھر میری نظر اس کونے میں رکھے پرانے لکڑی کے صندوق پر پڑی، جس پر وقت کی دبیز گرد جمی ہوئی تھی اور دیمک نے اس کے کناروں کو کھا کر کھوکھلا کر دیا تھا۔ یہ صندوق میری مرحومہ ماں کی واحد نشانی تھی، جو اس ظلم سے بھری حویلی میں میرے پاس بچا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل چلتا ہوا صندوق کے قریب گیا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کی گرد صاف کرنے لگا۔ گرد کا ایک طوفان سا اڑا، جس سے مجھے شدید کھانسی آنے لگی۔ کھانسی کے رکنے پر میں نے نہایت احتیاط کے ساتھ اس صندوق کا زنگ آلود اور پرانا کفل کھولا، اس کا بھاری ڈھکن اوپر اٹھایا۔ اندر سے عجیب سی مانوس مہک آئی، جو پرانے کپڑوں، خشک پھولوں اور گزرے وقت کی خوشبو کا امتزاج تھا۔ یہ وہ خوشبو تھی جو مجھے میرے بچپن کے ان خوبصورت اور بے فکر دنوں میں لے گئی، جب میری ماں مجھے گلے سے لگایا کرتی تھی اور میرے والد میرے ماتھے پر پیار کیا کرتے تھے۔ میں نے صندوق کے اندر ہاتھ ڈالا اور سب سے پہلے میری ماں کی وہ پرانی اور رنگ اڑی چادر باہر نکالی، جس پر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خوبصورت کڑھائی کی تھی۔ میں نے اس چادر کو اپنے چہرے سے لگایا، اس کی مانوس مہک کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی۔ میرے دل کا درد ایک بار پھر امڑ آیا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اس ظالم حویلی کے نیچے والے حصے میں رہنے والے پتھر دل لوگوں کو میرے ان آنسوؤں اور ان سسکیوں کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے میں نے اپنے رونے کی آواز کو اپنے گلے میں دبا لیا۔ چادر کے بعد میں نے اس صندوق سے اپنے والد کی پرانی گھڑی نکالی، جس کی سوئیاں برسوں پہلے کسی نامعلوم وقت پر رک چکی تھی اور اس کا شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے ان تمام چیزوں کو نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا اور پھر انہیں نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے تھیلے میں رکھنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا جب میں اس حویلی کی دہلیز پار کروں گا تو یہ نشانیاں میری کل کائنات ہوں گی، جو مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ دیں گی۔ ان یادگاروں کو سمیٹنے کے بعد میں نے صندوق کے بالکل نچلے حصے میں دیکھا، جہاں کچھ پرانی کتابیں بسیدہ کاغذات رکھے تھے، جن کے اوراق وقت کے ساتھ ساتھ زرد پڑ چکے تھے، ان کی جلدیں پھٹ چکی تھیں۔ یہ میرے دادا اور والد کے زیر مطالعہ رہنے والی پرانی اور نایاب کتابیں تھیں، جنہیں پھپھی نے فالتو اور نکارہ سمجھ کر اس چھت کے حجرے میں پھینک دیا تھا۔
میں نے سوچا ان کتابوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ یہ میرے بزرگوں کی علمی میراث ہیں اور ان کے ہاتھوں کا لمس لیے ہوئے، اور دنیا کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے شاید ان کتابوں کے مطالعے سے مجھے کوئی رہنمائی مل سکے۔ میں نے ان بھاری اور ضخیم کتابوں کو ایک ایک کر کے صندوق سے باہر نکالنا شروع کیا۔ ان کتابوں کی بسیدہ حالت دیکھ کر مجھے اپنی زندگی کا عکس ان میں نظر آیا۔ جس طرح یہ کتابیں بے قدری اور بے تنائی کا شکار ہو کر اس گرد آلود کونے میں گل سڑ رہی تھی، بالکل اسی طرح میرا بچپن اور میری جوانی بھی اس حویلی کی تاریک دیواروں کے بیچ سسک سسک کر دم توڑ رہی۔ میں ان کتابوں کو ایک ترتیب سے فرش پر رکھ رہا تھا۔ اچانک میرے ہاتھ میں ایک قدرے موٹی اور سیاہ چمڑے کی جلد والی کتاب آئی، جو دوسری کتابوں کی نسبت زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کتاب کی گرد جھاڑنے کے لیے اسے اپنے ہاتھ میں الٹا کیا تو اس کے زرد اور کٹے پھٹے اوراق کے بیچ سے ایک چھوٹی سی مستطیل نما پلاسکٹ کی ڈبیا پھسل کر نیچے فرش پر گری۔ اس کے گرنے سے ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ میں نے چونک کر اس پلاسکٹ کی ڈبیا کو دیکھا، جو دراصل ایک پرانی سوتی ریل تھی، جس کے اندر خاکی رنگ کا باریک اور چمکدار فیتا لپٹا ہوا تھا۔ اس کے بیچ میں دو چھوٹے چھوٹے پہیے بنے ہوئے تھے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اتنی پرانی کتاب کے اوراق کے عین درمیان اس قدر احتیاط کے ساتھ چھپائی گئی یہ سوتی ریل یہاں کیا کر رہی ہے، اور اس میں ایسی کون سی خاص بات یا راز چھپا ہے جسے کسی نے اتنی ہوشیاری سے اس کتاب کے اندر محفوظ کر رکھا تھا۔ میرا دل ایک انجانے اور پرسرار تجسس سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری سوچیں ماضی کے ان گنت اندیشوں اور خیالوں میں الجھنے لگیں کہ کیا یہ میرے والد کی کوئی آخری نصیحت تھی، یا میرے دادا کا کوئی خاص پیغام جو میرے لیے چھوڑ گئے تھے۔ یہ سوالات میرے ذہن میں کسی طوفان کی طرح چکرانے لگے، اور میں اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے اس پرانے بے ترتیب سامان میں کسی ایسی مشین یا آلے کو تلاش کرنے لگا جس کے ذریعے میں اس سوتی ریل کے اندر محفوظ کی گئی آواز کو سن سکوں اور اس پرسرار راز کے سے پردہ اٹھا سکوں جو اس تاریک حجرے کے گرد میں سالوں سے دفن تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیا اور اس کباڑ خانے کے ایک ایک کونے کو چھان مارا، اور پرانے برتنوں، ٹوٹے ہوئے فرنیچر، نکارہ سامانوں کے ڈھیر کے پیچھے مجھے لوہے کی پرانی اور زنگ آلود الماری نظر آئی، جس کے دروازے ٹیڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے پوری طاقت لگا کر اس الماری کا بھاری اور جام دروازہ کھولا۔ اس کے کلابوں سے ایک کان پھاڑ دینے والی چنگھاڑ پیدا ہوئی۔ الماری کے اندر شدید حبس اور پرانے کپڑوں کی بو تھی۔ اس کے نچلے خانے میں پرانے اور بسیدہ کپڑوں کے نیچے مجھے خستہ حال اور مٹی سے اٹی ہوئی آواز سنانے والی مشین نظر آئی، جو کسی زمانے میں یقیناً حویلی کی زینت رہی ہوگی جب میرے والدین زندہ تھے اور اس گھر میں خوشیوں کا بسیرا تھا۔ لیکن اب وہ مشین بھی میری طرح نکارا اور فالتو سمجھ کر یہاں موت کی نیند سلانے کے لیے پھینک دی گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس بھاری مشین کو دونوں ہاتھوں سے باہر نکالا، اسے لا کر روشنی کے بالکل نیچے رکھ دیا۔ پھر میں نے اپنی قمیض کی آستین سے اس پر جمی ہوئی مٹی، جالوں اور گرد کے موٹے غلاف کو تیزی سے صاف کرنا شروع کیا۔ اس کے زیادہ تر پرزے جام ہو چکے تھے۔ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ اب کبھی نہیں چلے گی، لیکن میرے اندر موجود تجسس کی آگ اس قدر بھڑک چکی تھی کہ مجھے ہر حال میں اس مشین کو چلانا تھا۔ میں نے حجرے کی دیوار میں لگی ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی برقی تختی کو دیکھا، جس کی تاریں باہر نکلی ہوئی تھیں، اور وہ انتہائی خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انتہائی احتیاط کے ساتھ اس مشین کی تار کو اس برقی تختی کے جوڑوں سے ملا دیا، اور جیسے ہی تاروں کا ملاپ ہوا، مشین کے اندر سے ہلکی سرخ روشنی جل اٹھی، جس نے تاریک حجرے میں ایک مدھم سی چمک پیدا کر دی۔
ساتھ ہی مشین کے اندر سے ایک ہلکی سی گونج سنائی دی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اس میں ابھی بھی جان باقی ہے۔ اس سرخ روشنی کو دیکھ کر میرے اندر تجسس، بے چینی اور عجیب سے خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس مستطیل نما پلاسکٹ کی ڈبیا کو نہایت احتیاط سے اٹھایا اور اس مشین کے اوپری حصے میں بنے ہوئے خانے کو کھول کر اسے نہایت دھیان سے اس کے اندر رکھ دیا۔ مشین کا ڈھکن بند کرتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی بہت بڑے اور خوفناک راز کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں، اور وہ دستک میری پوری زندگی اور اس حویلی کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ باہر ہوا کا شور مزید تیز ہو گیا تھا۔ دروازہ شدت سے کھڑکنے لگا تھا، لیکن میری تمام تر توجہ صرف اور صرف اس مشین اور اس کے اندر موجود اس پرسرار فیتے پر مرکوز تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وقت کی رفتار تھم گئی ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اس اگلے قدم کا منتظر ہو کہ کیا اس میں میری تباہی کا کوئی پیغام تھا یا میری آزادی کا پروانہ۔ یہ کیسا الجھا ہوا سوال تھا جس کا جواب صرف اس مشین کے چلنے پر مل سکتا تھا۔ میرے کانوں میں پھپھی کی وہ زہریلی آوازیں اب بھی گونج رہی تھیں جو انہوں نے مجھے حویلی سے نکالتے وقت کسی خنجر کی طرح میرے سینے میں اتاری تھی، جن کے زخم ابھی بھی بالکل تازہ تھے۔ ان تمام تلخ یادوں اور سامنے موجود اس نامعلوم سچائی کے درمیان اب صرف ایک کھٹکے کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے رب کو یاد کیا، اور پھر اس مشین پر بنے چلانے والے کھٹکے پر اپنی کانپتی انگلی رکھی اور پوری طاقت اور عجیب سی سنسناہٹ کے ساتھ نیچے کی طرف دباتا ہوں۔ اس کے دبتے ہی مشین کے اندر سے عجیب سی خرخراہٹ اور پہیوں کے گھومنے کی بھاری آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی پرانی اور زنگ آلود چیز برسوں بعد اپنی نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ فیتے کے گھومنے کی اس مشینی آواز نے میرے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر دیا۔ میں نے اپنی سانسیں مکمل طور پر روک لیں تاکہ اس مشین سے نکلنے والی ہر مدھم اور باریک آواز کو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سن سکوں۔ شروع کے چند طویل لمحوں تک تو صرف ایک مسلسل اور طویل سائیں سائیں کی آواز آتی رہی، جیسے کوئی تیز اور سرد ہوا کسی خالی ویران غار میں نہایت وحشت ناک انداز میں گونج رہی ہو۔ اس سنسناتی آواز کے ساتھ ہی کچھ نامعلوم اور بے ترتیب سی کڑکڑاہٹ بھی سنائی دی، جو شاید اس فیتے پر جمی ہوئی وقت کی دبیز گرد اور پرانی نمی کا نتیجہ تھی۔ اس مسلسل خرخراہٹ نے میرے کمزور اعصاب پر ایک عجیب سا دباؤ ڈال دیا، اور میری کھلی کی کھلی آنکھیں اس پرانی مشین کے تیزی سے گھومتے ہوئے پہیوں پر پوری طرح مرکوز تھیں۔ مجھے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی گہری اور تاریک کھائی کے بالکل آخری کنارے پر کھڑا ہوں، اور کوئی غیر مرئی طاقتور قوت مجھے اس گہرے اندھیرے میں دھکا دینے کے لیے بےتاب ہے۔ کمرے میں جلنے والے مدھم پیلے بلب کی روشنی وولٹیج کم ہو جانے کی وجہ سے مزید کمزور اور پیلی پڑنے لگی تھی، اور حجرے کی ٹوٹی پھوٹی دیواروں پر ناچتے ہوئے بے ترتیب سائے اب اور بھی زیادہ بھیانک، ڈراؤنے اور پراسرار لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے کانوں کو مشین کے بالکل قریب کر دیا تاکہ کوئی بھی چھوٹا سا لفظ یا ہلکی سی آہٹ بھی مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ اچانک اس طویل خرخراہٹ اور سائیں سائیں کی مستقل شور کے عین درمیان سے ایک انسانی آواز ابھری۔ وہ آواز بہت مدھم، بھاری اور کٹی پھٹی تھی، جیسے کوئی شخص بہت دور سے یا کسی اندھیرے گہرے کنویں کے اندر سے بول رہا ہو۔ ابتدا میں تو بالکل بھی واضح نہیں تھی، لیکن اس پرسرار آواز کی مخصوص لرزش، اس کے بولنے کا انداز،
سنتے ہی میرے پورے جسم میں سنسنی کی ایک شدید اور سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ آواز اتنی جانی پہچانی اور اس قدر مانوس تھی کہ میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری رگوں میں دوڑنے والا سارا گرم خون جیسے ایک پل میں برف کی طرح جم گیا۔ میری ٹانگوں کی رہی سہی طاقت بھی مکمل طور پر جواب دے گئی اور میں بے بسی کے عالم میں اس سرد اور کھردرے فرش پر کسی بے جان مجسمے کی طرح بالکل ساکت ہو کر رہ گیا۔ وہ آواز مجھے زبردستی اپنے ماضی کے ان تاریک، بھیانک اور بھولے ہوئے راستوں کی طرف کھینچ رہی تھی جنہیں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن سے مٹا دینا چاہتا تھا اور جن کا سوچ کر ہی میری روح تک کانپ اٹھتی تھی۔ میرے دماغ میں بیک وقت ہزاروں سوالات ایک طوفان کی طرح سر اٹھانے لگے کہ آخر یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ میری مرحوم ماں کی سسکیاں ہیں یا میرے شفیق والد کی کوئی ادھوری بات؟ اور اس آواز کا اس تاریک اور گرد آلود حجرے میں چھپائی گئی پرانی کتاب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں ابھی اس آواز کے پرسرات طلسم میں، اسے پیدا ہونے والے شدید خوف کے حصار میں پوری طرح جکڑا ہوا تھا۔ اچانک مجھے چھت کی طرف سے آنے والی خستہ حال بسیدہ لکڑی کی پرانی سیڑھیوں پر کسی نہایت بھاری اور غضبناک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ قدموں کی آواز اتنی تیز اور گونجدار اور خوفناک تھی کہ اس نے مجھے میرے گہرے اور الجھے ہوئے خیالوں کی اس تاریک دنیا سے یکدم جھنجھوڑ کر باہر نکال دیا۔ قدموں کی وہ آہٹ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان غصے میں بپھرا ہوا سیدھا اس تاریک حجرے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ باہر چلنے والی سرد ہوا کا شور بھی اب ان قدموں کی دھمک اور گونج کے سامنے بالکل دب کر رہ گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر اور وحشت زدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے اب ایک لمبا اور کالا سایہ حجرے کے اندر کی طرف رینگتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ سایہ اس پیلے بلب کی ٹمٹماتی روشنی میں کسی عفریت کی طرح بہت بڑا اور خوفناک لگ رہا تھا۔ میری سانسیں میرے خشک حلق میں بری طرح اٹک گئیں۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ بڑھا کر اس مشین کو بند کرنے کا سوچا، لیکن میرے ہاتھ پاؤں خوف اور گھبراہٹ کے مارے اتنے زیادہ سن ہو چکے تھے کہ مجھ سے ذرا سی بھی حرکت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں بس پتھرائی ہوئی اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کالے سائے کو مزید بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو اب دروازے کی بسیدہ چوکھٹ تک پہنچ چکا تھا۔ پھر ایک زوردار اور کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ کسی نے اس پرانے اور کمزور دروازے کو اتنی زور سے لات ماری کہ وہ اپنی زنگ آلود گلابوں سے ہل کر رہ گیا اور اس کا ایک حصہ ٹوٹ کر لٹک گیا۔ دروازے کے اس طرح اچانک کھلتے ہی میری بے رحم اور ظالم پھپھی کا غضبناک اور خونخوار چہرہ بالکل میرے سامنے تھا۔ ان کی آنکھوں میں وحشت، چہرے پر شدید غصہ تھا۔ وہ مجھے ابھی تک وہاں اطمینان سے بیٹھا دیکھ کر مزید طیش میں آ گئی اور انتہائی کرخت اور گرجدار آواز میں مجھے مغلظات بکتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے مجھ پر زوروں سے برس پڑی۔ ان کی وہ تیز اور زہریلی آواز اس مشین سے نکلنے والی پرسرار گونج کے ساتھ مل کر حجرے میں عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہی تھی اور انتہائی سخت اور کاٹدار لہجے میں مجھے اس منحوس گھر سے فوری طور پر دفع ہو جانے کے لیے اور مجھے جلدی کرنے کا کہتی ہے۔ پھوپھی رفت نے ان زہریلے اور غضبناک الفاظ نے میرے دل اور دماغ پر ایک انتہائی بھاری اور آہنی ہتھوڑے کی طرح اتنی زوردار ضرب لگائی کہ میرے وجود کی رہی سہی طاقت بھی جواب دینے لگی۔ وہ ایک پاگل اور بکھرے ہوئے خونخوار جانور کی طرح نہایت تیزی سے مجھ پر جھپتے اور انہوں نے اپنے موٹے کھردرے سفاک ہاتھوں سے میرے پرانے اور کئی جگہوں سے پھٹے ہوئے
قمیض کے گریبان کو پوری طاقت اور درندگی کے ساتھ اپنے آہنی شکنجے میں جکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور خون اترا ہوا تھا، جو اس تاریک حجرے کی پیلی اور بیمار روشنی میں مزید بھیانک اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اس تاریک گردآلود اور وحشت ناک چھت کے حجرے سے باہر نکالنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ان کے منہ سے مسلسل نکلنے والی غلیظ گالیاں، انتہائی کرخت تاننے اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں اس گرد آلود اور بند کمرے کی بسیدہ دیواروں سے ٹکرا کر ایک عجیب اور خوفناک سی گونج پیدا کر رہی تھیں۔ ان کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھیں۔ ان کے چہرے کے مساموں سے غصے کی وجہ سے پسینہ بہہ رہا تھا، لیکن عین اسی لمحے جب وہ مجھے دروازے کی طرف دھکیلنے میں تقریباً کامیاب ہو چکی تھی، اس پرانی اور زنگ آلود آواز سنانے والی مشین کے اندر چلنے والے خاکی فیتے کی کھرکھراہٹ اور سائیں سائیں کی مدھم آواز اچانک وقت کے کسی اشارے اور قدرت کے کسی نامعلوم فیصلے کے تحت بالکل صاف اور انتہائی بلند ہو گئی، جیسے کائنات نے خود آج اس حویلی کے سب سے بڑے اور بھیانک راز پر سے پردہ اٹھانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہو۔ مشین کے ان پرانے زنگ آلود پہیوں کے اندر سے ابھرنے والی وہ آواز اب اتنی زیادہ گونجدار اور واضح تھی کہ اس نے پھوپھی رفت کی اس تمام تر گرجدار چیخو پکار اور غلیظ گالیوں کے طوفان کو یکسر دبا کر رکھ دیا۔ اس تیزی سے گھومتے ہوئے پرانے فیتے سے سب سے پہلے ایک مردانہ کھردری اور جانی پہچانی آواز ابھری، جو کسی غیر یا اجنبی انسان کی بالکل نہیں تھی، بلکہ وہ ہمارے اسی پرانے خاندانی مستری کی تھی، جسے میں اپنے معصوم بچپن کے ان خوبصورت دنوں میں اکثر حویلی کے وسیع و عریض سین میں اپنے شفیق والد کی گاڑیوں کا کام کرتے ان کے پرزے کھولتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ وہ خاندانی مستری انتہائی دبے ہوئے لیکن طمع اور لالچ سے بھرپور مکروہ لہجے میں نہایت ہوشیاری سے کہہ رہا تھا، بیگم صاحبہ، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں نے اپنا سارا کام انتہائی مہارت اور صفائی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے، اور کل صبح سویرے جب بڑے صاحب یعنی میرے شفیق اور معصوم والد اور میری ماں کی جان سے پیاری گاڑی لے کر شہر سے باہر پہاڑی کے انتہائی خطرناک، دشوار گزار اور موت کے منہ کی طرف کھلے ہوئے گھماؤ دار راستے پر اپنے سفر کے لیے نکلیں گے تو وہ کسی بھی صورت اور کسی بھی معجزے کے تحت زندہ سلامت واپس نہیں لوٹ سکیں گے۔ مستری کی اس انتہائی لرزہ خیز اور خوفناک بات کے فوراً بعد اس پرانی مشین سے ایک اور آواز ابھری، جسے سنتے ہی میرے جسم میں دوڑنے والا سارا گرم خون جیسے ایک ہی لمحے میں جم کر مکمل طور پر برف ہو گیا۔ میری ٹانگوں میں موجود کھڑے رہنے کی آخری رمق بھی ختم ہو گئی۔ میری سانسیں میرے خشک اور پیاسے گلے میں کسی پھانسی کے پھندے کی طرح انتہائی بے دردی سے اٹک گئیں۔ وہ دوسری آواز ہو میری اسی بے رحم اور ظالم پھوپھی رفت کی تھی، جو اس وقت میرا گریبان پوری طاقت سے پکڑے ہوئے میرے بالکل سامنے سینہ تان کر کھڑی تھی۔ وہ اس مستری سے انتہائی شاطرانہ، بے رحم، سفاک اور سرد مہر انداز میں مخاطب تھی، اور پورے ہوش حواس میں اس سے کہہ رہی تھی، یہ لو 50,000 روپے پیشگی، اور اپنے پلے سے باندھ کر یاد رکھنا تمہاری باقی کی ساری رقم تمہیں بالکل اسی وقت اور اسی جگہ پر ملے گی جب میرے بھائی اور بھابھی کی گاڑی اس گہری تاریک کھائی کے بالکل نچلے حصے میں تباہ شدہ حالت میں گری ہوئی ملے گی۔ ان دونوں میاں بیوی کی موت کی حتمی اور سرکاری تصدیق ہو جائے گی۔ پھوپھی رفت کی برسوں پرانی ریکارڈ کی گئی اس آواز میں انتہائی درندگی اور سفاکی چھپی ہوئی تھی۔ وہ مزید ہدایت دیتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ گاڑی کے بریک اس مہارت، باریک بینی اور صفائی کے ساتھ کاٹنا،
اور نکارا کرنے ہیں کہ تفتیش کرنے والے محکموں اور قانون کے رکھوالوں کو یہ سارا خونی واقعہ محض ایک اتفاقیہ اور بدقسمت حادثہ معلوم ہو، اور کسی ایک شخص کو بھی ان دونوں کی اس المناک موت پر ذرا برابر بھی شک نہ گزرے، کیونکہ جب تک میرا بھائی اس دنیا میں زندہ سلامت موجود ہے، اس عظیم الشان اور پرشکوہ حویلی اور اس کی بے تحاشا لامحدود دولت پر میرا اور میرے لاڈلے بیٹے کا مکمل اور بلا شرکت غیر قبضہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان دونوں میاں بیوی کو ہماری راہ سے اور اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ہٹنا انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے۔ اس گرد آلود اور پرسرار مشین سے نکلنے والے ان بھیانک لرزہ خیز اور روح فرسا الفاظ نے جیسے اس تاریک حجرے کے اندر ایک قیامت صغرا برپا کر دی۔ یہ وہ خوفناک اور ناقابل یقین حقیقت جس نے میرے پچھلے تمام سالوں کی یتیمی، بے بسی، در بدری اور بے پناہ دکھوں کی اصل اور خونی وجہ کو بالکل ننگا کر کے میرے سامنے سرد اور کھردرے فرش پر لا کر رکھ دیا۔ میں جو آج تک ساری زندگی خود کو محض حالات کا مارا ہوا اور قدرت کا ستایا ہوا ایک انتہائی بدقسمت اور لاوارث یتیم سمجھتا تھا، مجھے آج اس تاریک رات کے وسط میں یہ ہوش ربا معلوم ہوا کہ میرے معصوم اور نیک دل والدین کسی قدرتی حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے نہیں گئے تھے، بلکہ انہیں جائیداد کی طمع اور اس مٹی کی حویلی کی اندھی ہوس میں انتہائی بے دردی اور شفاقی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا، اور ان کا وہ اصل قاتل کوئی دور کا دشمن یا اجنبی نہیں، بلکہ وہی میری سگی خونخوار پھوپھی تھی، جو اس وقت میرے گلے پر ہاتھ ڈالے میرا گریبان پکڑے میرے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ فیتے سے ابھرنے والی اپنی ہی پرانی اور خونی آواز اس پرانے بھیانک راز کو سنتے ہی پھوپھی رفت کے چہرے کا وہ سرخ رنگ جو چند لمحے پہلے تک شدید غصے اور تکبر کی آخری علامت تھا، اچانک مکمل طور پر فک اور کسی لاش کی طرح سفید پڑ گیا۔ ان کی موٹی ابری ہوئی آنکھوں میں موجود وہ سارا غرور اور وحشت جو پچھلے کئی سالوں سے مجھے ڈرا رہی تھی، اب ایک گہری اور جان لیوا وحشت اور موت کے خوف میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ان کے وہ موٹے اور کھردرے ہاتھ جو میرے گریبان کو پوری طاقت سے نوچ رہے تھے، اچانک اس قدر بے جان، کمزور اور سکت سے خالی پڑ گئے کہ وہ خود بخود میری قمیض کے کالر سے چھوٹ کر انتہائی بے بسی کے ساتھ نیچے گر گئے۔ ان کا سارا بھاری اور فرعونیت سے بھرا وجود کسی خزاں رسیدہ اور سوکھے ہوئے پتے کی طرح شدت سے کانپنے لگا۔ ان کی موٹی ٹانگوں نے ان کے بھاری وجود کا بوجھ مزید اٹھانے سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑاتی ہوئی اور ہانپتی ہوئی پیچھے کی طرف ہٹی، اور ان کی چوڑی پیٹھ حجرے کی ٹوٹی اور گرد آلود دیوار سے جا ٹکرائی۔ ان کے ہونٹ مکمل طور پر خشک ہو کر آپس میں چپک چکے تھے، اور وہ اپنا منہ کھول کر کچھ بولنے یا صفائی دینے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے گلے سے شدید خوف اور دہشت کے مارے کوئی بھی واضح لفظ یا آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ ادھر میرے اپنے اندر دکھ، درد، تکلیف اور مسلسل بے بسی کا وہ سارا گہرا سمندر جو پچھلے کئی سالوں سے میرے سینے میں ایک قیدی کی طرح قید تھا، اب اچانک ایک انتہائی خوفناک اور بے پھرے طوفان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل گرنے والے وہ بے بس آنسو جو میں بچپن سے ان کے تانے سن کر بہایا کرتا تھا، اب مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے۔ ان کی جگہ شدید اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دینے والے غصے اور انتقام کی آگ نے لے لی تھی۔ میں نے اس بسیدہ اور یخبستہ فرش سے اپنا سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا، اور میری نظریں جو ہمیشہ ان کے سامنے خوف اور احترام کے مارے جھکی رہتی تھیں، آج بالکل سیدھی تن کر
اور شورلا بار انداز میں ان کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک زوردار اور اچانک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس پرانی مشین کے کھٹکے کو دبایا اور اسے بند کیا، اور اس کے اوپری خانے میں سے اس پرانے خاکی فیتے کو انتہائی احتیاط کے ساتھ نکال کر اپنی مٹھی میں پوری طاقت سے مضبوطی کے ساتھ بند کر لیا۔ یہ خاکی فیتا محض پرانی نکارہ چیز نہیں رہا تھا، بلکہ یہ میری پوری زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے قیمتی ثبوت تھا، جس میں میرے مظلوم والدین کے بہنے والے اس ناحق اور معصوم خون کا پورا اور قطعی حساب درج تھا۔ میں اپنی جگہ سے پوری شان اور تمکنت کے ساتھ کھڑا ہوا تو مجھے اپنا وجود اور اپنا قد پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط، توانا اور اونچا محسوس ہونے لگا، جیسے میرے مقتول والدین کی بے چین روحوں نے مجھے یکدم ایک نئی طاقت اور نیا عزم اور نہ ٹوٹنے والا حوصلہ بخش دیا ہو۔ میں نے اپنے بھاری قدم پھوپھی رفت کی طرف بڑھائے، جو اب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر مکمل طور پر بے بس اور مفلوج ہو کر بیٹھی، انتہائی خوف کے عالم میں تیزی سے ہانپ رہی تھی۔ عین اسی وقت ان بسیدہ سیڑھیوں پر کچھ اور قدموں کی تیز اور افراتفری سے بھری آہٹ سنائی دی، اور اگلے ہی لمحے میرا وہ مغرور اور لاڈلا کزن کامران بھی بری طرح ہانپتا ہوا اس تاریک حجرے کے ٹوٹے ہوئے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی ماں کی چیخیں سن کر اسے مجھ سے اور اس حجرے کی تاریکی سے باہر نکالنے میں مدد کرنے کے لیے تیزی سے اوپر آیا تھا، لیکن حجرے کا اندر کا یہ بالکل الٹ اور عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ وہیں دروازے کی چوکھٹ پر کسی بے جان بت کی طرح جم کر کھڑا رہ گیا۔ اس نے اپنے اس مضبوط اور فرعون صفت ماں کو اس طرح زمین پر بے بسی سے گرے اور خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے اپنی مٹھی میں سختی سے بند وہ فیتا کامران کی طرف کیا اور انتہائی بلند، گرجدار اور پراعتماد آواز میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اس پرانی اور ٹوٹی ہوئی مشین نے آج تمہاری اس مغرور اور ظالم ماں کے بھیانک اور غلیظ چہرے سے وہ سارا خونی نقاب نوچ کر ہمیشہ کے لیے زمین پر پھینک دیا ہے جو اس نے پچھلے کئی سالوں سے اپنے چہرے پر پہنا ہوا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی اصل اور سفاک قاتل ہے جس نے چند حقیر پیسوں اور مٹی پتھر کی بنی حویلی کی خاطر میرے معصوم اور نیک والدین کی جان کا بے دردی سے سودا کیا اور مجھے چھوٹی سی عمر میں یتیم کر کے ساری زندگی جانوروں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر سلوک اور تانوں کا نشانہ بنایا۔ میں نے کامران کو پوری تفصیل سے بتایا کہ اس خاکی فیتے میں تمہاری سگی ماں اور پرانے خاندانی مستری کی وہ ساری خونی گفتگو منو ان محفوظ ہے، جس میں وہ دونوں مل کر انتہائی صفاکی سے میرے والدین کی گاڑی کے بریک فیل کرنے کا منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہ ساری بھیانک حقیقت سن کر کامران کے چہرے پر بھی شدید صدمے، شرمندگی اور بے یقینی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے انتہائی پھٹی ہوئی حیرت زدہ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو اب اپنے دونوں کھردرے ہاتھوں سے اپنا کالا پڑتا ہوا منہ چھپائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ ان کے منہ سے صرف معافی اور رحم کے گڑ گڑاتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ میں نے پھوپھی رفت کے بالکل قریب جا کر ان کے چہرے کے پاس جھکتے ہوئے انتہائی سرد اور دو ٹوک اور کاٹدار لہجے میں ان سے کہا کہ اب تمہارے پاس اپنے اس جھوٹے غرور، اپنی فرعونیت اور اپنے اس کھوکھلے تکبر کو بچانے کا کوئی ایک بھی راستہ یا جائے پناہ نہیں بچی۔ میں ابھی اسی وقت یہ ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت لے کر سیدھا قانون کے رکھوالوں کے پاس جا رہا ہوں، اور کل صبح کا اجلا سورج طلوع ہونے سے بھی پہلے تم دونوں ماں بیٹا اس شہر کے سب سے زیادہ تاریک، بدبودار اور خطرناک جیل کی کال کوٹھڑی میں اپنے اس گھنونے اور درندوں جیسے جرم کی سخت ترین سزا کاٹ رہے ہوگے، اور تم دونوں کو وہاں کیڑوں کی طرح سڑنے اور مرنے سے
اس دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اور کوئی بھی پیسہ نہیں بچا سکے گا۔ جیل کی کال کوٹھڑی اور قانون کا نام سنتے ہی پھوپھی رفت، جو کچھ گھنٹے پہلے مجھے اس گھر سے رات کے اندھیرے میں دھکے دے کر اور ذلیل کر کے نکال رہی تھی، اچانک اپنے گھٹنوں کے بل چلتی اور رینگتی ہوئی میرے قدموں میں آ گری۔ انہوں نے میرے پرانے پھٹے ہوئے جوتوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نہایت مضبوطی اور منت کے ساتھ پکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں سے گرنے والے بے تحاشا آنسو میرے جوتوں کی گرد کو بھگو رہے تھے۔ وہ بے تحاشا گڑ گڑاتے ہوئے انتہائی منت سماجت بھرے لہجے میں ڈوبے ہوئے لہجے میں مجھ سے رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ وہ بار بار کہنے لگی، علی میرے بچے، مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ مجھ سے اس حویلی کی دولت کے لالچ اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہت بڑا ناقابل معافی گناہ ہو گیا۔ میں تمہاری سب سے بڑی مجرم اور قاتل ہوں، لیکن خدا را مجھے قانون کے حوالے مت کرو، ورنہ میرے اس جوان اور لاڈلے بیٹے کی ساری زندگی بھی میری اس غلطی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جیل کی تاریکیوں میں برباد ہو جائے گی۔ ان کا وہ سارا جھوٹا غرور، وہ ساری نخوت اور وہ فرعونیت جو پچھلے کئی سالوں سے روزانہ مجھ پر قہر بن کر ٹوٹتی تھی، آج اس تاریک ہجرے کی مٹی میں دھول میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھی۔ کامران بھی شدید شرمندگی اور ذلت کے مارے اپنا سر سینے تک جھکائے بالکل خاموش اور بے حس و حرکت کھڑا تھا، کیونکہ اب اس کے پاس بولنے کے لیے یا اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے کوئی ایک بھی جواز یا لفظ نہیں بچا تھا۔ میں نے انتہائی حقارت اور نفرت سے اپنے پاؤں ان کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے ایک جھٹکے کے ساتھ چھڑائے اور ان سے بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ میرے شفیق والدین کی جان کی قیمت تو تم اپنی ساری باقی ماندہ زندگی اس فرش پر ناک رگڑ کر بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم واقعی ان جیل کی آہنی سلاخوں اور رسوائی سے بچنا چاہتی ہو تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی کڑی شرط ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ میں نے انتہائی سختی سے یہ حتمی حکم دیا کہ وہ ابھی اسی وقت بغیر کسی ہیل و حجت کے میرے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اتریں، حویلی کی تجوری میں رکھے ہوئے تمام اصلی کاغذات، جائیداد کی اصل فائلیں اور میرے والدین کی وہ تمام خاندانی وراثت جو انہوں نے دھوکے، فریب اور خون بہا کر اپنے نام کروائی تھی، ان سب پر اسی وقت اپنے دستخط اور انگوٹھے ثبت کر کے انہیں فوری طور پر میرے قانونی نام منتقل کریں، اور اس سب کے مکمل ہونے کے بعد انہیں اور ان کے لاڈلے بیٹے کو اس عظیم الشان حویلی کے سب سے چھوٹے، تاریک اور پچھلے حصے میں رہنا ہوگا۔ ان کی حیثیت اس گھر میں اب مالکان کی نہیں بلکہ عام اور ادنا خادموں کی ہوگی، جنہیں وہ ساری عمر اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتی تھی۔ پھوپھی رفت کے پاس اب میری اس کڑی اور حتمی شرط کو منوان ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ یا فرار کا چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے سسکتے ہوئے، روتے ہوئے جلدی جلدی حامی بھری۔ ہم تینوں گہری اور قبر جیسی خاموشی کے ساتھ ان بسیدہ پرانی سیڑھیوں سے نیچے اترے اور بڑے شاندار کمرے میں آ گئے، جہاں چند گھنٹے قبل میرا وہ نام نہاد ظالمانہ ٹرائل کیا گیا تھا اور مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ پھپھی نے اپنے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے کمرے کے کونے میں رکھی وہ بڑی بھاری لوہے کی تجوری کھولی، حویلی کے تمام اصلی کاغذات نکال کر انتہائی بے بسی کے ساتھ میرے سامنے اس بڑی لکڑی کی میز پر رکھ دیے۔ میں نے وہ تمام کاغذات اپنے قبضے میں لیے، ان پر ان کے انگوٹھے دستخط یکے بعد دیگرے ثبت کروائے۔ رات کا وہ طویل، تاریک، خوفناک اور ظلمت سے بھرا پہر اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ اس بڑے کمرے کی کھڑکی کے باہر سے صبح صادق کی ہلکی اجلی روشنی حویلی کے اس وسیع صحن میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ پھیلتی ہوئی سفید روشنی محض ایک نئے دن کا عام سا آغاز بالکل نہیں تھی، بلکہ یہ خاص طور پر میری اندھیری زندگی میں انصاف، مکمل آزادی اور میرے چھینے گئے تمام حقوق کی شاندار پروکار واپسی کی وہ روشن امید بری صبح تھی، جس کا میں نے برسوں تک رو رو کر، سسک سسک کر انتظار کیا تھا۔ میں نے حویلی کے اکلوتے اصلی وارث اور نئے حتمی مالک کی حیثیت سے وہ تمام دستخط شدہ کاغذات اور خاکی فیتا سنبھال کر پوری حفاظت سے اپنے پاس رکھا۔
پھوپھی رفت اور کامران کو ان کی اصل اوقات اور ان کا نیا مقام یاد دلاتے ہوئے انہیں حویلی کے بالکل پچھلے حصے میں موجود خادموں کے ان چھوٹے تاریک کوارٹروں میں فوری طور پر منتقل ہو جانے کا حتمی اور ناقابل واپسی حکم دیا۔ اس طرح میرے معصوم والدین کا وہ ناحق بہنے والا برسوں پرانا خون آج اپنا پورا رنگ لے آیا تھا، اور وہ ظالم جابر لوگ جو مجھے در بدر کر کے اس حویلی پر ہمیشہ کے لیے راج کرنا چاہتے تھے، آج خود اپنے بنائے ہوئے اس مکروہ اور خونی جال میں بری طرح پھنس کر ذلت، رسوائی اور بے بسی کی گہری تاریک کھائی میں گر چکے تھے، جہاں سے ان کی واپسی کا تا قیامت کوئی راستہ اور کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ اور حویلی کا وہ پرانا سکون اور وہ وقار آج ایک بار پھر اپنی اصل وارث کی شکل میں لوٹ آیا تھا، جس نے اس صبح کی روشنی کو مزید نکھار دیا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔